کے بلند نعرہ صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ پروفیسر سردار نقوی صاحب کا مرثیہ سلسلہ مجالس میں 8ویں مجلس میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جب بھی وہ مرثیہ پڑھتے تھے یا کوئی بھی کلام پیش کرتے تھے تو 2 رباعیاں وہ ہمیشہ سب سے پہلے پڑھتے تھے، میلاد ہو یا مجلس۔ تو وہ دونوں رباعیاں جو ہمیشہ انہوں نے ساری زندگی اپنا سرنامہ کلام سمجھا۔ ایک رباعی تو وہ یہ پڑھتے تھے، اسلام کی روح عملی کہتے ہیں، آئینہ نور ازلی کہتے ہیں، مومن جہاں ہوتا ہے منافق سے جدا، اس حق کی کسوٹی کو علی کہتے ہیں۔ دوسری رباعی جو بہت مشہور ہوئی ان کی، زندگی میں جو معنویت ہے ذکر شبیر کی بدولت ہے، سن رہا ہے حسین کی آواز جس کی جتنی حد سماعت۔ بلند نعرہ صلوات۔ اچھا، جب انہوں نے حضرت عباس کے حال کا مرثیہ جس سال پڑھا تو جو بھی مجلس سے اٹھا اور گھر تک آتے آتے پورے مجمع کو مرثیے میں ہی یہ بیت یاد ہو گیا۔ حضرت عباس کا مرثیہ ان کا بہت مشہور ہوا اور دیکھا جاتا تھا ہر سال کے اب کی کس نے بہت عمدہ مرثیہ لکھا ہے، تو بعد میں چرچا ہوتا تھا، بات چیت ہوتی تھی۔ تو یہ والا شعر جو تھا سب سے زیادہ مشہور ہوا اور سب کو اسی وقت یاد ہو گیا، اور وہ یہ ہے جناب کہ حضرت ام البنین کی شادی دکھائی ہے اس میں، آمد مولا علی کے گھر پہ، تو اس میں یہ بیت دی ہے کہ بیت حیدر میں عجب مرتبہ داں آتی ہے، بیت حیدر میں عجب مرتبہ داں آتی ہے، کربلا تیرے علمدار کی ماں آتی ہے۔ بلند نعرہ صلوات۔ ابھی جب مجموعہ چھپ رہا تھا، ابھی میں نے دیکھا تو مجھے یاد آیا کہ اس میں میرا بھی مضمون پروفیسر صاحب اور صفحہ 24 پر موجود ہے، اور جب یہ کتاب چھپ کے آئی جس سال، تو اس سال جس دن سردار صاحب نے مرثیہ پڑھا کتاب چھپنے کے بعد، تو ان کے مرثیے سے پہلے میری تقریر بھی 4 معصومین میں ہوئی تھی، اور اس مضمون کا حوالہ میں نے اس وقت بھی دیا تھا۔ یہ مرثیہ حضرت زینب کبریٰ صلوات اللہ سلام علیہ عقل مسلم ہو تو ہادی کی ثنا کرتی ہے، علم کو عدل کی میزان عطا کرتی ہے، فرض ہے اجر رسالت تو ادا کرتی ہے، مرکز نور سے مربوط رہا کرتی ہے، ایک ہی نور وہی شہر وہی دروازہ، علم کا شہر محمد ہے علی۔
علم قرآن نبی، عالم قرآن علی، عقل کا دین نبی، علم کا ایمان علی، حق کا معیار نبی، عدل کی میزان علی، کفر و ایمان میں نبی فرق ہیں، فرقان علی، نا شناسائے نبی عقل، مسلمان کہاں، وہ بے حیدر جو نہ ہو دین تو ایمان کہاں۔ جہل جب دین میں فتنوں کو ہوا دیتا ہے، جال تشکیک کے ذہنوں میں بچھا دیتا ہے، حق سے یوں سرحد باطل کو ملا دیتا ہے، کفر پر جامع ایمان سجا دیتا ہے، منبر حق پہ جو باطل کے قدم آتے ہیں، پھر نکالے ہوئے بت سوئے حرم آتے ہیں، سابق جھوٹے فسانوں سے طبیعت بہلے، عقل پھر عقل ہے کیوں بار جہالت سہلے، یوں جسے چاہے کوئی اول مسلم کہہ لے، نعت تو لاؤ کوئی ام نبی سے پہلے، جس کی تقدیر میں غلبہ ہے وہی غالب ہے، موجد نعت بہرحال ابو طالب۔ سب سے پہلے یہ کہا آپ نے صادق ہے نبی، سبق ہیں جو کتب ان کے مطابق ہے نبی، چشمہ رحمت رزاق رازق ہیں علی، رازق ہیں نبی، مظہر علم خدا مصحف ناطق ہیں نبی، کھیتوں پر جو برستا ہے مسلسل پانی، ان کے چہرے سے طلب کرتا ہے بادل پانی، ناز موسیٰ ہے اسے فخر مسیحا کہیے، حسب توفیق و نظر اس کا قصیدہ کہیے، دولت آپ کو جس شخص کا صدقہ کہیے، اس کی اولاد کو پانی نہ ملے کیا کہیے، پھر بھی اس چشمہ رحمت کا کرم جاری ہے، آل پر اس کی مگر ظلم و ستم جاری ہے، اہل دانش سے نہیں ہے یہ حقیقت مستور، عقل کو کس نے دیا مدح پیغمبر کا شعور، کفر انگیز تھا جب اہل فصاحت کا غرور، کس نے ترتیب دیا جہد زباں کا منشور، اے زہے صلی اللہ حق طلبی کی آواز، گونجتی ہے یہ وہی ام نبی کی آواز، مدت صدق کا معیار ابو طالب ہیں، علم کے ہاتھ میں تلوار ابو طالب ہیں، مطلع نعت پہ زوبار ابو طالب ہیں، سر بسر مطلع انوار ابو طالب ہیں، وہ سمجھتے ہیں جہاں شک پہ یقین غالب ہے، آل عمران یہی آل ابو طالب ہے، آل عمران کی میزان علی کا کردار، وہ شجاعت کا قرینہ، وہ عدالت کا وقار، وہ دم جنگ و جدل علم نبی کی تلوار، منبر علم پہ وہ گلشن حکمت کی بہار، جس بلندی پہ محمد کو علی نے دیکھا، اس بلندی پہ بجز حق نہ کسی نے دیکھا، سیر معراج کو یہ احمد مختار بڑھے، دم بدم جیسے حد رحمت غفار بڑھے، تھک گئی وقت کی بڑھتی ہوئی رفتار بڑھے، وہ بھی ہدائی ملک رک گیا سرکار، کوئی جن تھا نہ ملک تھا نہ بشر تھا کوئی، پردہ نور میں مستور مگر تھا کوئی، وہ محمد سے تخاطب وہ علی کا لہجہ، وہ پیغمبر کے رفیق ازلی کا لہجہ، پردہ حق میں وہ خالق کے ولی کا لہجہ، صاف پہچان لیا گل نے کلی کا لہجہ، کب پیغمبر نے سنی اور کسی کی آواز، حق کی آواز ہے دراصل علی کی آواز، اسی آواز کی لہروں پہ کیا حق نے سفر، وہ سفر جس کے تعارف کو بنے شام و سحر، وسعت دہر کی دیوار میں پیدا ہوا در، وقت قدموں میں بچھا جاتا ہے جادہ بن کر، جو جہاں وسعت یک گام سے کم ٹھہرے ہیں، سر چلا نو کے سینہ پر جو قدم ٹھہرے ہیں،
بھائی کا سر جو چلا ساتھ چلی ہے ہمشیر، بھائی کے ساتھ رہی ہو کہ زبان شبیر، وہ یقین رنگ تکلم وہ مدلل تقریر، بھائی کا سر جو ہے قرآن تو زینب تفسیر، یوں بہم زینب و ابن اسد اللہ رہے، جس طرح شمع کی لو شمع کے ہمراہ، دختر سید لولا کی یہ نور العین، بیٹی اس کی ہے لقب جس کا شہ بدر حنین، وہ نواسی ہے کہ نانا ہے رسول کونین، وہ بہن جس کا ہے ایک بھائی حسن ایک حسین، بیت تطہیر جسے کہیے یہی وہ گھر ہے، کتنا معصوم یہ ماحول کا پس منظر ہے، منزل فقر ہے زینب کی یہ عالی نسبی، ان کے نانا ہے محمد وہ رسول عربی، اس کو زیبا ہے اگر دختر دل بند نبی، منزل نعت پہ فرمائے کہ صلو بابی، ماں کی جو سطح وہی سطح خطاب زینب، کیوں نہ ہو ثانی زہرا ہے جناب زینب، ان کی نانی کی روش ہے وہ سخاوت کا شعار، جو لٹا دے رہے اسلام میں زر کے انبار، ان کی دادی کا سلیقہ ہے وہ حسن ایثار، اپنی اولاد کو کر دے جو پیغمبر پہ نثار، نور پروردہ فضاؤں میں پلی ہے زینب، کل کی کل نور کے سانچے میں ڈھلی، ہر پہلو سے شہزادی کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے، اپنے دادا سے یقین ساز خطابت پائی، باپ سے علم تو بھائی سے شجاعت پائی، ماں سے بیٹی نے وراثت میں طہارت پائی، کی فضائل سے مزین تو فضیلت پائی، علم کو ان کے کوئی زین ابا سے پوچھے، وہی امی ہے جو اوروں سے نہ جا کے پوچھے، ان کے دادا پہ پیغمبر کو بڑا ناز رہا، ان کے بابا سے چلا سلسلہ علم و وفا، ان کی مادر پہ زمانے نے بڑا ظلم کیا، ان کے بھائی نے شہادت کو سعادت جانا، ان کے بیٹوں نے شرافت کی سند پائی ہے، ان کے اکبر نے کلیجے پہ سنا کھایا، سیرت بنت علی پہ جو خرد غور کرے، خاکہ ابرے گا تصور میں اسی صورت سے، 5 ہجری میں اگر ان کی ولادت کہیے، 6 برس سن تک دنیا سے پیغمبر اٹھے، ہر طرف بدلا ہوا طور نظر آتا تھا، اب زمین اور فلک اور نظر آتا تھا، ایک طرف خانہ عصمت کی اداسی کا سما، ایک طرف کشمکش جہد سیاسی کا سما، نہ شناسائے نبی جہل شناسی کا سما، منقلب ہوتی ہوئی فکر اساسی کا سما، جیسے تردید صداقت پہ تلی ہو دنیا، اپنے ماضی کی طرف لوٹ رہی ہو دنیا، وہ بدلتا ہوا ماحول، بگڑتی ہوئی بات، خانہ بنت نبی پر وہ ہجوم آفات، روز روشن پہ یہ صدمے ہوں تو ہو جائے وہ رات، دختر بنت نبی دیکھ رہی تھی حالات، ماں کی سیرت سے سبق یاد کیے جاتی تھیں، کربلا ذہن میں آباد کیے جاتے تھے، پے بپے کوشش توہین رسالت دیکھی، گریہ بنت پیغمبر سے شکایت دیکھی، حد سے بڑھتی ہوئی آدھا کی جسارت دیکھی، آگ دروازے پہ بھڑکی یہ قیامت دیکھی، گرم شعلوں سے جو آنگن کی ہوا ہوتی تھی، کربلا تھی کہ مدینے میں بپا ہوتی تھی، وہ بھی ایک منزل تردید سے طاقت آئی، ایسی کچھ بنت پیغمبر پہ مصیبت آئی، لے کے دربار میں دعوائے وراثت آئی، یوں حکومت کے مقابل جو خطابت آئی، حفظ مستقبل اسلام کی تیاری تھی مدینے میں مگر شام کی تیاری تھی، جب زمانے سے کیا بنت پیغمبر نے سفر، صرف 6 سال کی اس وقت تھی یہ نور نظر، وقت رحلت یہ کہا ماں نے کہ اے لخت جگر، جب کڑا وقت کوئی آئے تیرے بھائی پر، میرے شبیر کو ماں کی نہ کمی ہو محسوس، ساز زینب نہیں زہرا ہے یہی ہو محسوس، ماں کی فرقت کے علم نے جو کیا دل پہ چین،
ماں کی فرقت کے علم نے جو کیا دل بے چین، منعطف ساری توجہ ہوئی اب سوئے حسین۔ ربط بڑھتا ہی رہا بھائی بہن کے مابین، تربیت دیتے تھے دونوں کو شہ بدر و حنین۔ ایک نے ورثے میں نانا کی شجاعت پائی، ایک نے باپ سے دادا کی خطابت پائی۔ رات دن بہتا رہا وقت کا بہتا دریا، کٹ گیا یوں ہی کوئی ربع صدی کا عرصہ۔ گردش وقت سے پھر وہ بھی زمانہ آیا، جب حکومت نے سوئے نفس ربی رخ پھیرا۔ ظلم سے چور جہالت کی ستائی دنیا، مرکز حق کی طرف لوٹ کے آئی دنیا۔ جب حکومت کی قبا نفس نبی نے پائی، دین کے ہاتھ میں دنیا کی قیادت آئی۔ جلوہ عدل نے جب اپنی جھلک دکھلائی، تو گرے ظلم تباہی پہ اداسی چھائی۔ فتنہ انگیزی ارباب جفا کا عالم، جیسے طوفان سے پہلے کی فضا کا عالم۔ لاکھ چاہا یہ علی نے کہ نہ ہو جنگ و جدل۔ بہت مشکل منزل کو مرثیے میں لانا، وہ فضا عہد علی اور مولا علی کے بعد کی جو فضا بن رہی ہے، جو طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی، اس کا نام ہے حکومت علی، اور طوفان اب شروع ہوگا شہادت علی کے بعد، اور وہ ایسا شروع ہوگا کہ جو اب تک ختم نہیں ہوا۔ لاکھ چاہا یہ علی نے کہ نہ ہو جنگ و جدل، اختلافات ہوں سب عدل کی بنیاد پہ حل تھا۔ دیکھیں کتنا اچھا مصرع ہے، یعنی مولا علی کی سیرت کو تاریخ میں تو جب آپ پیش کریں گے تو ایک ایک گھنٹہ لگے گا ایک ایک بات سمجھانے میں۔ یہاں ایک گھنٹے والی بات ایک مصرع سمجھا دیتا ہے کہ بھئی جو علی پہ اتفاق کر کے خود ہی امت جمع بھی ہو گئی تھی، یعنی پسند بھی کیا تھا، سب متحد ہو گئے تھے، اور پھر سب مخالف ہو گئے۔ ابھی مخالفت کا کیا بھئی سبب ہو گیا؟ خود ہی تو آئے تھے سب، تم علی نے بلایا تو تھا نہیں، خلافت تو تم نے دی تھی، یہ ایک دم سے کیا ہوا؟ یہ مخالفین کیوں ہو گئے سارے کے سارے لوگ؟ تو مصرع یہ کام آیا کہ علی نے یہ کہا کہ بھئی جتنے بھی تمہارے مطالبات ہیں وہ حل ہوں گے، مگر عدل کے ساتھ۔ امت یہ چاہتی نہیں تھی، سب اپنا اپنا سوچ رہے تھے، ابھی تک تو عدل کا منہ نہیں دیکھا تھا۔ حاکم سے جو مانگا دے دیا، انہوں نے کہا اگر وہاں کی گورنری نہیں دو گے ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اس وقت بھی اینٹ سے اینٹ بج رہی تھی، آج بھی اینٹ سے اینٹ بج رہی ہے۔ ایک ہی تاریخ ہے، ایک ہی تاریخ ہے۔ انہوں نے گھبرا کے کہا لیجئے منسٹری لے لیجئے، صوبہ لے لیجئے۔ علی یہ نہیں کر سکتے۔ علی ہر کام عدل الہی کے تابع رہ کر اس کے مطابق کرنا چاہتے تھے، جو قرآن کا عدل تھا۔ لاکھ چاہا یہ علی نے کہ نہ ہو جنگ و جدل، اور کس بات پہ جنگ ہونے جا رہی ہے؟ اختلافات ہوں سب عدل کی بنیاد پہ حل تھا، برسنے پہ جو تیار لہو کا بادل، چشم تاریخ نے دیکھا کہ ہوئی جنگ جمل۔ یعنی پہلی صورتحال علی کے لیے جو ہوئی، جو عدل سے ہٹ کر اقدام علی کے خلاف ہوا، وہ یہ تھا۔ یہ کیا تھا؟ یعنی یہ پہلی جنگ کیا ہے؟ پہلی جنگ بیعت کر کے، علی کی بیعت کر کے، اور پھر بیعت توڑی گئی، یعنی راہ عدل سے بیعت کرنے والے ہٹے، اس لیے جنگ جمل ہو گئی۔ یعنی طلحہ اور زبیر دو شخصوں نے علی کی بیعت کی، اور بڑے شد و مت کے ساتھ کی، بڑے شد و مت کے ساتھ کی، لیکن راہ عدل سے ہٹ گئے، اس لیے کہ جیسے ہی پیٹھ پھیری علی سے، اب وہ عدل کی راہ پہ نہ گئے اور بیعت توڑ کے مکے بھاگ گئے۔ اب زبیر جو ہیں وہ پھوپھیزاد بھائی بھی ہیں علی کے، اور رسول اللہ کے بھی پھوپھیزاد بھائی ہیں، اور طلحہ جو ہے وہ ایک مشہور
قبیلے کی شخصیت ہے کہ جس قبیلے سے پہلے خلیفہ آئے اور ان کا وہ ایک طریقے سے بھتیجا ہوتا ہے، یعنی سگا ہی بھتیجا ہوتا ہے، اور ایک ام المومنین کا سگا چچا زاد بھائی بھی ہوتا ہے۔ اب یہ دو آدمی ایک جگہ پہ جمع ہو گئے۔ اب دیکھیں زبیر اور طلحہ، طلحہ ام المومنین کے سگے چچا زاد بھائی اور زبیر ام المومنین کے سگے بہنوئی، یعنی ساری رشتہ داری مل کر عدل اسلامی کو پامال کر گئی۔ اب علی کی اہمیت نہیں رہی، چوتھے خلیفہ کی اہمیت، رشتہ داری صحیح ہو گئی۔ ایسے میں یہ مصرع کہ اختلافات ہوں سب عدل کی بنیاد پہ حل، تھا برسنے پہ جو تیار لہو کا بادل، چشم تاریخ نے دیکھا کہ ہوئی جنگ جمل، اب جو طوفان کی سمٹی ہوئی لہریں پھیلیں، ابر خون برسا فسادات کی نہریں، فسادات کی نہریں۔ ہم کو مقصود نہیں جنگ جمل پر تنقید، یعنی جو مجھے ابھی کرنا پڑا، سردار صاحب نے کہا نہیں ہمیں یہ نہیں کرنا، یہ ضمیر اختر کر لیں گے، ان کو نہیں کرنا۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ ہم کو مقصود نہیں جنگ جمل پر تنقید، پھر بھی یہ جنگ ہے اسلام کا نقصان شدید، خوگرے تجزیہ کاری ہے اگر ذہن جدید، پیش خدمت ہے یہی فکر بطور تمہید، ہے بجا جو بھی کسی کا ہو نبی سے رشتہ، حق کی میزان ہے بس حق کا علی سے۔ رشتہ داریاں اسلام میں نہیں چلتی، اصل رشتہ اللہ، نبی اور امام سے ہوتا ہے، ان رشتوں کو فوقیت حاصل ہے۔ تو اب جناب ام سلمہ کے ہیں من جملے ازواج رسول، پیش آپ نے فرمائی کہ زوج بطول، میں چلوں ساتھ پہ جنگ جو ہو تم کو قبول، بولے حیدر کے لچکدار نہیں حق کے اصول۔ بولے حیدر کے لچکدار، کتنا مزہ آتا کہ دونوں طرف ام المومنین، علی کی طرف ام سلمہ اور ایک طلحہ زبیر کی طرف۔ تو علی کہتے میں کیا کروں، رسول کی دو بیویاں لڑ رہی ہیں، پہلے بھی یہ لڑائیاں ہوتی تھی، پہلے گھر کے اندر ہوتی تھی اب گھر کے باہر ہو رہی، اور علی بری ہو جاتے۔ لیکن ہوتا کیا یہ بتائیے، اس وقت وقتی لڑائی تو ہو جاتی، ہوتا کیا؟ فرقے وہی دو بنتے جو جمل کے بعد بنے، جو فرقے بنے، اور اس وقت بھی دو ہی بنتے۔ دنیا کی ہسٹری کیا لکھتی؟ دو فرقے اسلام میں دونوں عورتوں کے بنائے ہوئے، تو کم از کم علی نے اپنے فرقے کی لاش تو رکھ لی کہ قیامت تک کوئی یہ نہ کہے کہ یہ فرقہ عورت کا بنایا۔ دیکھیے کیسا علم کلام پر کتنا عبور ہے پروفیسر مرحوم کو، کہ وہ ام سلمہ علی سے کہہ رہی میں آپ کے ساتھ چلوں، بولے حیدر کے لچکدار نہیں حق کے اصول۔ اجتہاد ایسا کوئی آج نہ کل جائز ہے، عورتوں کے لیے کب جنگ و جدل جائز ہے؟ اب دیکھیں یہ حضرت زینب کے مرثیے میں یہ موڑ کیوں آ گیا؟ یہ سمجھانا ہے، ایسے نقطے علمی ذہن میں نہیں ہوتے، اور آ بھی جائیں تو ان کی تشریح ذہن میں نہیں ہوتی، اس لیے کہ اگر ام سلمہ میدان میں جائیں
تو ان کے پاس خاندانی شجاعت نہیں، اور ادھر ام المومنین آئے تو ان کے خاندان میں کبھی شجاعت نہیں رہی۔ عرب میں یہ دیکھا جاتا تھا کہ اگر عورت اقدام کر رہی ہے تو عرب والے دیکھتے تھے ارے بھائی اس کے خاندانی بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو اگر کوئی ایسی خاتون اقدام کر رہی ہو اور اقدام کے لیے کھڑی ہو جائے تو عرب یہ تو مانیں گے کہ حق اس کا اس لیے کہ باپ دادا شجاعت تھے اور اس نے شجاعت دکھائی۔ اگر فدق میں سیدہ دربار میں مقدمہ لڑنے آئی ہیں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا معاذ اللہ بزدل گھر کی ہیں، محمد کی بیٹی ہیں، ابو طالب کی بھتیجی ہیں، ہاشم اور عبد المطلب کی پڑوسی ہیں، ارے شجاعت ان کے لہو میں آ رہی ہے۔ اب اگر بعد کربلا حضرت زینب میدان جنگ میں آ جائیں تو انہیں حق حاصل ہے، باپ شجا، بھائی شجا، دادا شجا، پردادا شجا، یعنی چاروں طرف سے شجاعت حضرت زینب کو گھیرے ہوئے۔ تو جہاں بزدلی نسلوں میں آ رہی ہو اور وہ میدان جنگ میں علی کے مقابل اقدام کرے، علی کے جائے حیرت تو یہ کہ علی کے مقابل اگر حضرت زینب اٹھے تو ان کے مقابل سوا بزدلوں کے کوئی ہے ہی نہیں۔ کوفے سے شام تک سب بزدل تھے، شجاعت صرف حضرت زینب تھی۔ تو یہ دکھایا کہ جہاں نام کو شجاعت نہیں ہے وہ میدان میں آئے، عورت ہو کے۔ عورت کا منصب کیا ہے؟ عورتوں کے لیے کب جنگ و جدل جائز ہے؟ گوش زینب میں پہنچتے رہے جملہ حالات۔ ہاں یہ بھی دیکھا کہ مناسب ہے کہاں کون سی بات، پیش کرتے ہیں یہ حالات کی تصویر روات، شیر حق کو جو ملی اونٹ کے فتنے سے نجات۔ جب پہلی بار انہوں نے پڑھا تھا یہ مصرع بہت مشہور ہو اور اس پہ انہیں خوب داد ملی تھی، شیر حق کو جو ملی اونٹ کے فتنے سے نجات، رشتہ احمد مرسل کا بڑا پاس کیا، کربلا تو نے نہ اس بات کا احساس کیا۔ مٹ نہ پائے تھے ابھی جنگ جمل کے آثار، ابھی بیٹھا بھی نہ تھا جنگ کے میدان کا غبار، دفتن شام کی فوجوں نے جو کر دی یلغار، پھر پے جنگ چلا نفس رسول مختار، شام سے آگ جو صفین تک آ پہنچی ہے اور بھڑکی ہے تو پھر کرب و بلا پہنچی۔ جنگ صفین سے پلٹے جو امام دو جہاں، شعلہ جنگ سے بجھنے پر بھی اٹھتا تھا دھواں، سارے حالات تھے زینب کی نگاہوں پہ آیا، مشغلہ آپ کا تھا درس حدیث و قرآن، چشمہ فیض سے تحصیل سعادت کرنے عورتیں کوفے کی آتی تھی زیارت۔ باپ کے سائے پر نور میں وہ بنت علی، احترام اور عقیدت کی فضاؤں میں رہی، کیا عجب ہے کہ یہ کہتی ہو فضا کوفے کی، دیکھ لو حال کے آئینے میں مستقبل بھی، کربلا ہو کہ جو اس کوفے میں آنا ہوگا، یہ فضا اور ہے وہ اور زمانہ ہوگا۔ وقت وہ آیا کہ جب باپ کو روئی دختر، بھائی کے ساتھ گئی جانب یسرف خواہر، زہر پی کر جو ستارے سوئے کوثر شبر، ایک ہی ذات تھی اب فکر و نظر کا محور، وقت تھی شام و سحر بھائی کی غمخواری میں، حال مصروف تھا آئندہ کی تیاری۔ پھر سے ایک بار جو تاریخ نے کروٹ بدلی، جہاں غسل اور بھی کچھ تلخی حالات ہوئی، جہل نے سبت پیغمبر سے جو بیعت چاہی، بھائی نے رخت سفر مالا بہن ساتھ چلی۔ جب نہ دنیا نے کوئی اور قرینہ چھوڑا، وارث علم پیغمبر نے مدینہ چھوڑا۔ اس طرح شہر نبی سبت نبی نے چھوڑا، جیسے نکلے تھے کسی شہر سے ایک دن موسیٰ، نازش عزم براہیم جو مکے پہنچا، قصہ حضرت موسیٰ پہ مقرر سوچا، زیادہ حق میں وہ احمد کے پسر کا معیار، اور اونچا ہوا موسیٰ کے سفر کا معیار۔ ارجعی کا جو تقاضا لب قدرت سے سنا، اور دل حج تھی کہ شبیر نے مکہ چھوڑا، اپنی منزل پہ جو مرکب نے قدم کو روکا، دیکھ کر دشت کو شبیر نے خود کو دیکھا، کربلا میں جو مدینے کا ستارہ چمکا، نور جو طور پہ چمکا تھا دوبارہ چمکا۔ وقت گزرا تو نمایاں ہوئے غم کے آثار،
گر کے بادل کی طرح آئی سپاہ اشرار، اس طرح حد سے بڑی فوج ستم کی الغار، نور کے گرد بنا ظلمت باطل کا حصار، خود کو دیکھا نہ سوئے فوج ستمگر دیکھا، مڑ کے زینب نے رخ صفت پیمبر دیکھا، رفتہ رفتہ شب عاشور محرم آئی، قلب زینب پہ علم خیز اداسی آئی، خیمہ قاہر مستن میں جو آیا بھائی، دل کی دھڑکن بنی آواز نظر گویا آئی، بھائی کے رخ کی طرف آنکھ جو اٹھ جاتی تھی، اپنے ہی دل کے دھڑکنے کی صدا آتی تھی، پیکر شب نے جو پہنا تھا اداسی کا لباس، وقت کے ساتھ بڑھ جاتا تھا غم کا احساس، گرد خیموں کے طلائے پہ جناب عباس، فکر آئندہ میں زینب کا شعور حساس، کل جو عباس سے خالی یہ زمانہ ہوگا، یہ فریضہ بھی کسی کو تو نبھانا ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ آیا ہو مسلسل یہ خیال، کیسی آفت میں ہے پیغمبر اسلام کی آل، کتنی تیزی سے ہوا ذہن مسلمان کو سوال، کس لیے سبت پیغمبر سے یہ بیعت کا سوال، دین کے نام پہ یہ کفر ادائی کیا ہے، آخر اسلام و مسلمان میں لڑائی، صبح عاشور جب صبح قیامت آئی، منتظر جس کا تھا قرآن وہ ساتھ آئی، قرآن کو انتظار ہے کربلا کا، جب پے جنگ و جدل فوج شقاوت آئی، مرضی حق کا کفن سچ کے شہادت آئی، نصب میزان مودت ہے عمل تلتا ہے، سے دلاور پہ علم کھلتا ہے، سبحان اللہ، جلوہ سورہ والفجر وہ حیدر کا پسر، نور قرآن کا پہ کر وہ محمد سا بشر، لوح و شف جس کی وراثت وہی حقیر نظر، وہ سوئے مرضی رب مرضی انسان کا سفر، ارجعی کا وہ تقاضا وہ صدائے لبیک، تیرے دربار میں مالک ابھی آئے لبیک، ارجعی کا وہ تقاضا وہ شہادت کی لگن، اپنے بھائی کے ارادے کو سمجھتی تھی بہن، پہنا انصار نے جب نور شہادت کا کفن، آ گیا زد خزاں کی ابو طالب کا چمن، کس قدر گل سے مشابہ ہیں کلی کے تیور، آج بچوں کی بھی تیور ہیں علی کے، آئے میدان میں یوں بنت علی کے فرزند، ہو گیا دودھ کی تاثیر کا سر اور جنگ بچوں کی جو دیکھی تو ہوا دل خرسند، جب ہوئے زینت آغوش شہادت دل بند، دل کو سمجھایا کہ زیبا نہیں ماتم مجھ کو، میرا اکبر جو سلامت ہے تو کیا کام مجھ کو، مرگ عباس نے چھینا دل پرعزم کا صبر، جنگ گسل اور ہوا تلخی حالات کا جب، لاش اکبر کے پھپھی روئی کے برسا کوئی ابر، پھر بنی دشت مصیبت میں جو بے شیر کی قبر، فکر کی روج و سکینہ کی طرف جاتی تھی، قید خانے میں بھی ایک قبر نظر آتی تھی، رخصت آخر فرزند نبی کا ہنگام، اپنی ہمشیر کو صبر امامت کا سلام، منتقل ہوتا ہوا دین کی قیادت کا نظام، سوئے زینب نگراں سبت نبی اور اسلام، بھائی کو دیکھ کے اسلام کی جانب دیکھا، رخ سوئے کوفہ کیا شام کی جانب، عام نگاہوں کا کہ جاؤ بھائی، تم پہ جو فرض ہے وہ فرض نبھاؤ بھائی، پہلے نانا کی شجاعت تو دکھاؤ بھائی، پھر گلے روح شہادت کو لگاؤ بھائی، ذوالفقار اسد اللہ کو بے نیام کرو، تیغ کے ذمے بھی کچھ خدمت اسلام، تم نے پائی ہے رسول مدنی کی جرات، جو پیغمبر کی ہے جرات وہ علی کی جرات، تم سے ٹکرائے کہاں ایسی کسی کی جرات، آج دنیا پہ کھلے کیا ہے نبی کی جرات، ہوتی یوں ظلم کی ارغار تو کیسے لڑتے، ہوتے خود احمد مختار تو کیسے لڑتے، اللہ اللہ وہ احمد کے نواسے کی جدال، وہ نبوت کی شجاعت، وہ امامت کا جلال، وہ ہر ایک سوچی ہوئی زد کہ آپ اپنی مثال، کٹ گئی ظلم کے ہاتھوں میں جو تھی مکر کی ڈال، ماضی و حال یہی کہتے تھے مستقبل سے زیادہ ظلم کا ربط کٹا منزل سے، حملے کرتے تھے جو فرزند نبی تھم تھم کر، یہ بھی ایک طرح کا احسان تھا فوج شر پر، کون دے داد کی عباس ناب ہیں اکبر، بھائی کی جنگ مگر دیکھ رہی تھی خواہر، ہو کے جب خیمہ زینب سے ہوا آتی تھی،
بارک اللہ کی کانوں میں صدا۔ تیر آدانے چلائے تو نلی رخ پہ سپر، پیاس کچھ اور بڑھی جسم ہوا خون میں تر، جلتی ریتی پہ رکھا سجدہ معبود میں سر، سات سورج کے ڈھلا برج امامت کا قمر، آسماں روئے زمیں روئی سمندر روئے، اس کو رونے کی جو مہلت ہو تو خواہ روئے، لوٹنے آئی جو خیموں کو سپاہ اشرار، اب ہوا سج کی ردا دشت مصیبت کا غبار، سوئے عابد جو بڑھا تول کے ظالم تلوار، ہو گئی بنت علی مہر امامت کا حصار، آگ خیموں میں بھڑکتی جو نظر آتی تھی، بس مدینے کی طرف دیکھ کے رہ جاتی تھی، آگ بھڑکی ہے تو ایک بچی کا کرتا بھی جلا، منہ سے بھیگی ہوئی ایک مشق کا تسمہ بھی جلا، جو ذرا دیر سے خالی تھا وہ جھولا بھی جلا، جس پہ سر رکھے تھا بیمار وہ تکیہ بھی جلا، اس طرف بستر بیمار گرا شولوں میں، اس طرف ظلم کا دربار گرا شولوں میں، ہو کے قیدی حرم سید لولاک چلے، اپنے قبضے میں لیے گردش افلاک چلے، بن کے پیغمبر غم بادل سچاک چلے، پیکر صدق سے باجورت بے باک چلے، کو حکم اگر دیں تو ابھی ٹل جائے، شام منہ تکتی رہے ظلم کا دن ڈھل جائے، جرأت و عزم ہے یا صبر و رضا ہے زینب، دل شبیر سے پوچھے کوئی کیا ہے زینب، ناشر فکر شہیدان وفا ہے زینب، گفتگو کرتی ہوئی کرب و بلا ہے زینب، کربلا کو لب اظہار ملا، مل کے رہا کوفہ و شام کا دربار ہلا، ہل کے رہا، ہل گیا کوفے کا دربار جو زینب آئی، قسمت ظلم و ستم بن کے رہی رسوائی، صدق پر کس کی تلوار نہ چلنے پائی، قتل ہونے سے بھتیجے کو بچا کر لائی، روب پوتی کا بھی دادا کی طرح غالب ہے، منزل حفظ امامت پہ ابو طالب، وجد میں روح ابو طالب حق پرور ہے، ان کے میار کی اب بنت علی مظہر ہے، صاف منظر سے عیاں جہد کا پس منظر ہے، فکر کا پہلے جو تھا اب بھی وہی محور ہے، علم یوں جرأت اظہار میں ڈھل جاتا ہے جیسے لوہا کسی تلوار میں ڈھل جاتا ہے، لے کے پھر قافلہ صدق سوئے شام چلی، بن کے چہرے کی ردا گردش ایام چلی، روح ایمان و عمل ساتھ بہرگام چلی، ہو کے آئینہ پیغمبر اسلام چلی، شام میں جب اسد اللہ کی پیاری آئی، شہر فرعون میں موسیٰ کی سواری، جانتے ہیں جنہیں قرآن سے ملے علم کے پھول، یوں عرب میں ہوئے مبعوث رسول مقبول، جس طرح بھیجا گیا تھا سوئے فرعون رسول، اہل دل کو ہے یہ تمثیل دل و جان سے قبول، وقت فرعون کی تاریخ جو دہرائے گا حاکم شام کا دربار ابھر آئے گا، شام کے تخت پہ بیٹھا ہے بظاہر جو یزید، ہے وہی ظلم کا فرعون بانداز جدید، بل پہ طاقت کے جو کرتا ہے نبی پر تنقید، وارث کار نبوت پہ ہے لازم تردید، کیونکہ مصرع جو ہے نا وہ ایک لفظ رکھ کے کمال کیا کہ اگر دولت نہ ہو اقتدار نہ ہو تو اس کی مجال ہے کہ یہ رسول اللہ کا مذاق اڑائے، کہ نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی فرشتہ آیا، کوئی چیز رسالت نہیں ہے، یہ جملے کہی نہیں سکتا تھا اگر سونے چاندی پہ نہ بیٹھا ہو اور پیسے نہ بانٹ چکا ہو، تو طاقت جو ہے وہ کچھ بھی کہلوا سکتی ہے، طاقت اللہ سے انکار کروا دیتی ہے جیسے فرعون نے کیا، تو اس مصرے کی طاقت دیکھیے، بل پہ طاقت کے جو کرتا ہے نبی پر تنقید، لیکن طاقت پہ تو یہ کہہ رہا ہے، طاقت پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور جو قیدی ہے وہ مجبور و لاچار ہو کے بھی سچ بولے گا، اس لیے کہ وارث ہے، یہ فرق ہے دونوں کا، بل پہ طاقت کے جو کرتا ہے نبی پر تنقید، وارث کار نبوت پہ ہے لازم تردید، سر دربار ستم جم کے قدم رکھا ہے، اپنے نانا کا نواسی نے بھرا، اب فرعون تو اللہ کا انکار دولت پہ کر رہا تھا، موسیٰ اور فرعون کے پاس کیا تھا؟ ابھی اللہ کی سرپرستی، انہیں کاہے کا ڈر تھا؟ اللہ
اللہ نے خود بھیجا تھا انہیں، اب کاہے کا سرپرستی تو وہ کر رہا ہے جو کائنات کا سرپرست ہے۔ تو موسیٰ اور ہارون نے ہمت کی اور ظالم کے دربار میں پہنچ گئے۔ تو قرآن کی اس بات کو ذہن میں رکھ کر دربار یزید کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اپنے نانا کا نواسی نے بھرم رکھا، وارث نازش موسیٰ ہے علی کی بیٹی، وارث نازش موسیٰ ہے علی کی بیٹی، اب بھی ہارون کی باقی ہے بہرحال کمی، سوئے دربار جو بڑھتے ہوئے زینب ٹھہری، باپ کا بیٹی سے وعدہ ہے اسی سوچ میں، نہیں سمجھے آپ؟ یعنی موسیٰ نے دربار میں جانے سے پہلے اللہ سے کہا میری ہمت نہیں ہے کہ میں فرعون کے ظالم کے دربار میں جا سکوں، اس لیے مجھے ہارون چاہیے، میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج، تب مجھ میں ہمت پیدا ہوگی۔ تو اللہ نے کہا ہارون کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اے موسیٰ ہارون کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اب ایک ہی مقام ہے جہاں رسول اللہ نے فرمایا یا علی میں موسیٰ ہوں تم ہارون ہو، اور علی نے زینب سے وعدہ کیا کہ جب تم دربار ظالم میں جاؤ گی مجھے پکارنا، میں آؤں گا۔ اب یہاں زینب دربار یزید میں جا رہی ہیں، یعنی موسیٰ فرعون کے دربار میں جانے والے ہیں لیکن ہارون نہیں ہے، اب بھی ہارون کی باقی ہے بہرحال کمی، سوئے دربار جو بڑھتے ہوئے زینب ٹھہری، باپ کا بیٹی سے وعدہ ہے اسی سوچ میں تھی، روئے ہارون محمد جو نظر آنے لگی، بیٹی دربار میں موسیٰ کی طرح جانے لگی۔ بیٹی دربار میں موسیٰ کی طرح جانے لگی، بڑھ کے پھر وقت کے فرعون کو یوں للکارا، ہارون آ گیا، ہارون موسیٰ کے لیے ہارون ضروری ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں موسیٰ ہوں، علی ہارون ہے، تو اگر یہ ہارون نہ آئے تو محمد نہ بدر لڑ سکتے ہیں، نہ احد لڑ سکتے ہیں، نہ خندق، نہ خیبر، نہ حنین، محمد کے لیے ہارون ضروری۔ تو جب محمد جیسے نبی کو ہارون چاہیے تو زینب کو ہارون نہیں، تو کوئی غیر نہیں، یعنی باپ سے ہی کہا جو نانا کا ہارون ہے۔ یہ روایت ہے کہ جب حضرت علی نے جناب زینب سے کہا دربار میں جانا ہے، دربار میں جانا ہے، علی نے زینب سے کہا کہ دربار میں جانا ہے 21ویں کی شب میں، تو حضرت زینب نے کہا بابا میں نہیں جا سکتا، میں عورت ہوں۔ تو حضرت علی نے کہا زینب جانا ہے، وعدہ الہی جانا ہے، اور گھبرانا نہیں، وہیں کھڑے ہو کے آواز دینا ہم آئیں گے، ہم تمہیں لے کے چلیں گے۔ تو اب زینب بول رہی ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں جیسے علی کی آواز آ رہی، تو زینب کے آواز کا پردہ بھی تو رکھنا تھا، کسی نے زینب کی اصل آواز نہیں سنی، دنیا کہہ رہی علی بول رہے ہیں، علی بول رہے ہیں، علی بول رہے ہیں۔ یہ ہارون کے آمد کی خبر ہے، بیٹی دربار میں موسیٰ کی طرح جانے لگی، بڑھ کے پھر وقت کے فرعون کو یوں للکارا، بڑھ کے پھر وقت کے فرعون کو یوں للکارا، توڑ کر رکھ دیا پندار تکبر سارا، چشم تاریخ نے دیکھا یہ عجب نظارہ، ظلم کی حد یہ پکار اٹھی کہ ظالم ہارا۔ اب جو قرآن کے آئینے میں صورت دیکھی، ظلم نے اپنے لیے دائمی ذلت دیکھی۔ دیکھیں یہ مصرع آسان نہیں ہے، اسی وقت خبر سنا دی گئی، کیا خبر سنا دی جائے؟ اس کو مار دیا جائے، ملک الموت کو بھیجا جائے، یزید کی روح قبض کر لی جائے، سب بیکار، سب فضول باتیں۔ ادھر زینب نے للکارا، اور بنی امیہ کے مقدر میں فرشتے نے لکھا کہ اب قیامت تک بنی امیہ ذلیل۔ اب کسی کے لیے تاریخ میں ذلیل ہو جانا سب سے بڑا عذاب ہے، سب سے بڑا، اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟
دنیا میں کوئی سکندر اعظم پہ لعنت نہیں کرتا، حالانکہ ملک پہ ملک فتح کیے، ملک پہ ملک فتح کیے، پھر تعریف ہوئے جا رہی ہے کوس میں، مسلمان بھی پڑھا رہے ہیں، انگریز بھی پڑھا رہے ہیں، الیگزینڈر انگریز بھی مداح ہے، مسلمان بھی، سکندر اعظم اپنی طرف سے لگا لیا۔ بھئی آپ سکندر، وہ تو یونانی تھا، اس کا تو کوئی مذہب نہیں تھا، ابھی تو عیسائی مذہب بھی نہیں آیا، اس کا تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے، وہ تو لادین یونان کا ہے، کسی پیغمبر کے مذہب پہ بھی نہیں ہے، اور تعریفیں سکندر اعظم کیوں؟ کاہے کے لیے؟ عیسائی بھی پورا یورپ مداح ہے، پورا اسلامی بلاک سکندر کا مداح ہے، کیوں؟ قرآن سے ثابت نہیں، تاریخ سے ثابت نہیں، حدیث سے ثابت نہیں، پھر بھی احترام اس کے اخلاقیات اور انسان دوستی پر ہوا کہ جہاں پہنچا اس ملک کو سجا دیا، سڑکیں بنا دی، پل بنا دیا، رعایا کو پیسہ اتنا دیا، بھوک مٹا دی، چلتا گیا، امیری بانٹتا گیا، چلتا گیا، اور ظلم کیا نہیں۔ اور یزید سے کیوں نفرت ہے عیسائیوں اور ہندوؤں کو؟ بادشاہ یہ بھی ہے، بادشاہ وہ بھی ہے، بادشاہ یہ بھی ہے، بادشاہ، اس لیے کہ سکندر نے کسی کا گلا ظلم سے نہیں کاٹا، کسی گھر کو برباد نہیں کیا، اور جو اس کے پیش رو تھے سقراط، افلاطون، ان کے خاندان کو برباد نہیں کیا، ان کا احترام کرتا ہوا بڑھتا گیا۔ یہ تو جیسے ہی تخت پہ بیٹھا، جس کا کلمہ پڑھ رہا تھا اس کے گھر کو برباد کر دیا۔ اب دنیا میں سوا ذلت کے یزید کے لیے کیا ہے؟ کلمہ پڑھ کے ذلیل ہوا، سکندر کلمہ پڑھے بغیر عزت۔ سمجھ گیا؟ اتنی دیر جو بات سمجھائی گئی، سزا کیسی ملی؟ سزا کیسی ملی؟ یہ قرآنی سزا، یہ تاریخی سزا، یہ خدائی سزا۔ خدا کے ہاں سب سے آسان سزا یہ ہو سکتی تھی، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اسے جہنم میں اٹھا کے پھینک دو، آپ کو کیا پتہ چلتا؟ ارے قصہ وہیں دفن ہو جاتا۔ ارے بھائی تیری نافرمانی کی تھی، تو نے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا۔ ارے آزاد چھوڑتا، ہم بھی دیکھتے تھا کون؟ آزاد چھوڑ دیا میں رسوائی کے۔ اب جہاں جاؤ کوئی کام شروع کرو، کم از کم میری عبادت جب شروع کرنا، خبردار اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، لعنت ہو اس پہ، لعنت ہو اس پہ، شیطان پہ لعنت، شیطان پہ لعنت، اور لعنت کر کے پھر کہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کیا شیطان کے نصیب میں اللہ نے کیا لکھا؟ رسوائی، ذلت، رسوائی، ذلت۔ اب اس قرآنی بات کو مصرے میں ڈھال دینا، اللہ اکبر، اتنی آسان نہیں۔ اب جو قرآن کے آئینے میں صورت دیکھی کس نے؟ یزید نے۔ اب جو قرآن کے آئینے میں صورت دیکھی، ظلم نے اپنے لیے دائمی ذلت، جو کبھی ختم نہ ہو ذلت، یعنی معاف نہیں کروا سکتا کوئی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ دو پھر لعنت۔ دیکھیں اس میں بھی ایک نکتہ ہے، اگر کوئی بضد ہو جائے ہم یزید کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھیں گے، لکھ لیجئے۔ جب لکھ لیجئے گا، لعنت کرنے والے پھر بھی لعنت کریں گے، اس سے ہوگا کیا؟ یعنی لکھا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لعنت، تو اس سے پہلے کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان پہ بھی ہو جائے، جتنے رضی اللہ تعالیٰ سب پہ ہو جائے۔ اسے کہتے ہیں دائمی ذلت، اسے کہتے ہیں دائمی ذلت۔ خود تو ڈوبے ہیں، تمہیں بھی لے ڈوبے۔ یزید نے یہ کیا، خود ڈوبا، پہلے والوں کو لے کے ڈوبا، اور جو بعد میں آنے والے تھے ان سب کو لے کے ڈوب گیا۔ یعنی یہ ذلت ان کا بھی مقدر ہو گئی، یہ ذلت آگے والوں کے لیے بھی مقدر، اور یہ ذلت اب تک مقدر ہے۔ نواز شریف سے زیادہ دولت کسی کے پاس دنیا میں نہیں ہے اس وقت، اور کیا کھڑے ہوئے ایک کھلاڑی کرکٹ کا
چور ہے وزیر اعظم، چور ہے وزیر اعظم، چور. ارے اس طرح تو پڑوسی پڑوسی کو نہیں کہتا مقدمہ کر دے. اور بین الاقوامی پریس میں کھڑا ہوا ہے کرکٹر کہہ رہا ہے اس ملک کا وزیر اعظم چور چور. یہ کیا ہے؟ دائمی ذلت. اسے کہتے ہیں دائمی ذلت. ذرا سی بات ہے، یعنی اتنا ذلیل کوئی حاکم ہوا. اسکندر مرزا کو لوگوں نے ارے بھائی ان کو ہٹا دیجئے، کرپشن ہٹا دیے. نعرے نہیں لگے کہ چور ہے. ایوب خان کو ہٹایا، چور ہے. نعرے نہیں لگے. ضیاء الحق مری گئے خود ہی، اس سے پہلے کے نعرے لگتے. بھٹو کو پھانسی ہوئی، لوگوں نے یہ نہیں کہا چور ہے. دیکھیے سب سے گھٹیا الزام چور کہنا، یعنی انتہائی ٹچا ہے. اسمگلر ہے. ارے صاحب بہت بڑی چیز ہے، سونے کا اسمگلر ہے. اور جہاں آپ نے کہا چور ہے، گئی ساری عزت، گئی ساری عزت گئی. سب ساری دولت بیکار. یعنی کروڑوں کی دولت بچا نہیں پا رہی کہ اس لفظ کو کیسے کاٹ دے. اور ایسا چور، نہ معلوم کتنی چوریاں ہوتی ہیں، کیس عدالت میں تھوڑی پہنچتے ہیں. ایسا چور کہ جج نے بلوا لیا چور کو لاؤ. اب چور اپنے کو بچانے کے لیے بھیا کہہ دو نہیں میں نے چورایا. تو جتنے دنیا کے چور ہیں، چاہے قطر کے ہوں یہاں کے ہوں، تو پتہ چلا چور خط لکھوانے سے بھی نہیں بچتا. تو اب یہ جو کہہ رہا چور ہے، اس نے کہا اچھا قطری شہزادے کا خط بھی نہیں بچائے گا. اب انہوں نے گھبرا کر ٹرمپ کو فون کیا. ابھی صدر نہیں بنے امریکہ کے، ابھی رابطے شروع نہیں ہوئے. انہوں نے جلدی مچا کے فون ملوا ہی دیا اپنے کسی آدمی کو بھیج کے، جلدی سے ملواؤ. اکثر آپ بھی کہتے ہیں وہاں پہنچے گا تو ان سے بات کروا دیجیے. کسی صاحب کو بھیجا، وہ وہاں کھڑے ہو گئے، لیجیے. انہوں نے کہا ان کو کیا پتہ کون بات کر رہا اور کیا ہو رہا. انہوں نے آخر میں انہوں نے کہا ٹرمپ بھی نہیں بچائے گا. مطلب فون کروا دیا. عمران خان کہہ رہے ہیں ٹرمپ بھی نہیں بچا پائے گا. عجیب چور ہے جو کسی طرح بچ ہی نہیں رہا. یہ میں کس بات پہ کہہ رہا ہوں؟ یعنی یزید سے لے کے نواز شریف تک جو مسلمانوں کے تخت پہ بیٹھا چور کہہ کے اتارا گیا. یہ ہے دائمی ذلت. یزید بانٹ کے گیا ہے. ہمیشہ تخت سے اتارا مسلمانوں نے، کبھی عزت سے نہیں اتارا. اچھا اتار دیا. بعض ذرا ذہین ہوتے ہیں کہ بھئی مسلمان ہمیں ذلیل کر کے تخت سے اتارتے ہیں. تو انہوں نے وعدہ لیا. کس نے وعدہ لیا؟ زرداری سے وعدہ لیا پرویز مشرف نے، میں ذلت سے نہیں جاؤں گا، میں عزت سے جاؤں گا. تم لوگوں کی عادت ہے ذلیل کر کے تم لوگ تخت سے اتارتے ہو. میں صدر پاکستان ہوں، سلامی دینا، گارڈ آف آنر دینا، میں سلامی لوں گا، ٹی وی پہ دکھانا. عزت سے دبئی جاؤں گا تاکہ اعلان ہو کہ صاحب یہ واحد پاکستان کا حاکم ہے مسلمانوں کا جو عزت سے جا رہا ہے. دیکھیے وہ جا رہا ہے عزت سے. گئے عزت سے، آئے ذلت سے. جیسے ہی کورٹ میں آئے جوتے پھینکے جا رہے ہیں. ارے باقی تھا نا. مسلمانوں نے کہا یہ ہوا کہاں ہے ہماری تاریخ میں؟ سقیفہ سے لے کے اب تک کی تاریخ ہے، کوئی عزت سے چلا جائے. اب بتائیے اگر ایک مصرے پر ایک تقریر ہو جائے تو عمران مہدی کو خواہ موضوع کہا کے لیے دیا جائے. ارے بھائی مرثیہ پڑھو ابا کا، اور 7 اشرے ہوتے ہیں 2.25 مہینے. 7 اشرے 6 مصرے ہوتے ہیں ایک بند میں. آرام سے ایک مصرے پہ ایک تقریر کر دو. اب دیکھو میں تو ایک ہی مصرے پہ بولے چلا جا رہا ہوں. ظلم نے اپنے لیے دائمی ذلت دیکھی.
ایک ہی مصرے پہ بول رہا تھا. اب آگے بڑھتے ہیں. کتنا برجستہ ہے یہ بنت علی کا ارشاد. اے جگر خارا کے پوتے طلقاء کی اولاد. فتح مکہ پہ نہ کرتے جو پیمبر آزاد، تو کہاں اور کہاں ہوتے وہ تیرے اجداد. آزمائش کا قرینہ ہے یہ مہلت کیا ہے، میرے نانا کا تصدق ہے حکومت کیا ہے. آج قیدی ہے جو پیغمبر اسلام کی آل، در حقیقت یہ تیری عقل پہ آیا ہے زوال. تجھ سے ایک تیرا مصاحب جو یہ کرتا ہے سوال، جے سکینہ کو کنیزی میں کہاں تیری مجال. امت احمد مختار سے باہر ہو جا، چھوڑ اس تخت کو دربار سے باہر ہو جا. سامنے تشت طلائی میں جو سر رکھا تھا، کیا عجب ہے کہ یہ اس تشت سے آئی ہو صدا. میری ہمشیر یہ بھائی تیری ہمت پہ فدا، اپنی بیٹی سے بہت خوش ہیں جناب زہرا. تیرے ذمے ہے یتیموں کی حفاظت زینب، تیری ممنون ہے بابا کی شجاعت. سوئے عابد جو کبھی ظلم کی تلوار بڑھی، سامنے زینب دلگیر نے گردن رکھی. کوئی درہ جو سکینہ کو لگاتے تھے شقی، پھپھی اپنی بھتیجی کی سپر بنتی تھی. درہ کھاتی جو سکینہ کے بجائے زینب، جو کہ شبیر کا سر کہتا کہ ہائے. تا یہی شام و سحر سلسلہ رد جفا، ٹل نہ سکتا تھا مگر کاتب قسمت کا لکھا. قید خانے میں سکینہ کو ملا حکم قضا، بن گئی تربت معصوم تو نوحہ یہ کیا. قید میں تھا کوئی تکیہ نہ بچھونا بیٹی، باپ کے سینے پہ اب چین سے سونا بیٹی. رنگ لایا جو شہیدوں کے لہو کا پیغام، جب رحالات سے مجبور ہوا حاکم شام. مل گیا قید مصیبت سے رہائی کا پیام، اب جو واپس ہوا لوٹا ہوا اسباب تمام. پیرہن بھائی کا آیا ہے تو ماں یاد آئی ہے، عہد ماضی کی وہ فریاد و فغاں یاد آئی. دیکھ کر جامع شبیر شقی کہنے لگا، پیرہن سبط پیمبر کا بہت کہنا تھا. تب کہا حضرت زینب نے بس ادا ہو وہ کا، کیا کہوں تجھ سے کہ اس کرتے کی تاریخ ہے کیا. خون فرزند پیمبر کی ہے خوشبو اس میں، جذب ہے مادر شبیر کے آنسو اس میں. کیسے اہل حرم نے جو رہائی پائی، اٹھ کے رونے رلانے پہ جو پابندی تھی. اٹھ گئی رونے رلانے پہ جو پابندی تھی. فرقت سبط پیمبر سے جو دل تھا زخمی، شام میں مجلس شبیر بپا کر کے رہی. بانی سلسلہ رسم ازا ہے زینب، آپ خود اپنی جگہ کربلا ہے. بھائی کے سر کو لیے گود میں وہ بنت علی، اپنے ماجائے کو زہرا کی طرح روتی تھی. ایک ایک سر پہ بکا کرتی تھی ایک ایک بی بی، ہائے بیٹا کوئی کہتی تھی کوئی ہائے اخی. ایک طرف فرش پہ دو بچوں کے سر رکھے تھے، کس کے یہ پھول تھے جو خون میں تر رکھے تھے. عورتیں شام کی کہتی تھی یہ ہو کر گریاں، کوئی ان درد رسیدوں کا نہیں ہے پرساں. کیسی حسرت سے نظر کرتے ہیں یہ تشندہاں، جس طرح کوئی صدا دیتا ہو اماں اماں. دیکھو ماموں نے جب جاہو حشم بخشا ہے، ہم کو بچوں کے رسالے کا علم بخشا. عورتیں شام کی کرتی تھی جو اس طرح سے بین، مامتا ہو گئی بیتاب ہوا دل بے چین. دونوں فرزندوں کے سر چوم کے بشے و نوشین، جب کہا اونو محمد تو کہا ہائے حسین. پھر یہ فرمایا میرے بھائی کی خدمت کیجیو، واری ماموں سے نمادر کی شکایت کیجیو. پھر کہا رو کے گود کے پالو اٹھو، پھر سے ہتھیار سجو میرے جیالو اٹھو. اے میرے اجڑے ہوئے گھر کے اجالو اٹھو، ماں کو غش آتا ہے اب اٹھ کے سنبھالو اٹھو. اور رلواتے ہو اے کم سکنو چپ رہ کر، پھر سے ایک بار پکارو مجھے اماں کہہ کر. نب ہے بنت علی سے تھی فضائیں معمور، منقلب ہونے لگی حالت ذہن جمہور. قصہ در سے ابھرا جو صداقت کا شعور، ہر طرف پھیل گیا مجلس شبیر کا نور. شام میں جب حرم سبط نبی روتے تھے، بام در کوچہ و بازار سبھی روتے تھے. قہر سبط پیمبر تیری جرت کے نثار، تو نے سوئے ہوئے ذہنوں کو کیا ہے بیدار. خوف سے کانپ اٹھے قصے ستم کے معمار، اب چھپائے سے نہ چھپتا تھا یزیدی کردار. ظلم کہتا تھا کہ ارباب کرم رخصت ہوں، اب حکومت کی ضرورت تھی حرم رخصت ہوں. شام سے کرب و بلا اہل حرم جاتے ہیں، قید سے چھٹ کے اسیران ستم جاتے ہیں.
دل جو زخمی ہے تو باریدہ نام جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے کسی قبر سے ہم جاتے ہیں۔ باپ کے واسطے پیغام کوئی ہو تو کہو، اپنے اموں سے تمہیں کام کوئی ہو تو کہو۔ قافلہ درد رسیدوں کا چلا ہے جس دم، چھا گیا شام کے ماحول پہ شبیر کا غم۔ راستے کہتے تھے یہ چوم کے ناکوں کے قدم، زحمت عابد بیمار سے محجوب ہیں ہم۔ ایسا پھر حشر کبھی ڈھانے نہ پائیں ظالم، اپنا بیمار کو کانٹوں پہ چلائیں ظالم۔ قہار سبط پیمبر کی یہی خواہش تھی، ہو وفا شام و سحر مجلس فرزند نبی۔ دل میں پیوست جو تھی نیزہ فرقت کی انی، دل دھڑکتا تو صدا آتی اخی ہائے اخی۔ شمع مقتل میں تھی اور راہ میں پروانے تھے، راہ کی منزلیں کب تھیں وہ عزاخانے تھے۔ دور سے بھائی کا مقتل جو نظر آنے لگا، ذہن ماضی کی طرح ہر ایک یاد کو دہرانے لگا۔ پرچم یاس نگاہوں میں جو لہرانے لگا، دھیان بے ساختہ دریا کی طرف جانے لگا۔ یوں لگا جیسے فضا روح کو برماتی ہو، دم بدم ہائے سکینہ کی صدا آتی ہو۔ قبر فرزند پیغمبر پہ بہن یوں آئی، شدت درد سے مقتل کی زمین تھرائی۔ خود کو تربت پہ گرا کر یہ بہن چلائی، ہائے تم مر گئے بھیا نہ مجھے موت آئی۔ کیسے بگڑی ہوئی تقدیر سنوارے بھیا، بھائی اب کہہ کے بہن کس کو پکارے بھیا۔ فاتحہ سید ابرار کا عابد نے پڑھا، بھائی کی قبر پہ ہمشیر نے پانی چھڑکا۔ پھر سے ایک بار جو دل درد سے بے حال ہوا، رو کے فرمایا کہ ایسا ہے بے غیرت بھیا، اپنی ہمشیر کی یہ تاب و تما تو دیکھو، میرے بازو پہ یہ رسی کے نشاں تو دیکھو۔ آپ کے بعد نہ تھی کون سی آفت بھیا، میری تقدیر تھی اماں کی وراثت بھیا۔ اب مجھے کوئی گلہ ہے نہ شکایت بھیا، چارہ درد ہے بس آپ کی قربت بھیا۔ اپنی ہمشیر کو تربت میں چھپا لو بھائی، تم جہاں بھی ہو وہیں مجھ کو بلا لو بھائی۔ کربلا سے جو مدینے کا تھا درپیش سفر، بھائی کی قبر سے کہتی تھی یہ رو کر خواہر، کون کر سکتا ہے کام مشیت سے مفر۔ خون ہوتا ہے مگر درد سے انسان کا جگر، کربلا چھوڑ کے اب سوئے وطن جاتی ہے، بھائی خوابیدہ ہے مرقد میں بہن جاتی ہے۔ کربلا کہتی تھی اے بنت علی کیا کہنا، جنگ فرزند نبی تم نے لڑی کیا کہنا، واہ یہ جرأت و ثابت قدمی کیا کہنا، تم سے ہارا ہے یزید اموی کیا کہنا۔ تم نے اسلام کے غدار کو غدار کہا، ظلم کو ظلم کہا اور سر دربار کہا۔ بھائی کی شان کے شایاں ہے بہن کا منصب، دین کے واسطے دونوں نے سہے رنج و تاب۔ جس طرح ہوتا ہے دو لفظوں کا یکساں مطلب، ایک ہی بات ہے شبیر کہو یا زینب۔ بھائی کی ہے جو کہانی وہ بہن کا قصہ، تیغ کا حلق کا بازو کا رسن کا قصہ۔ آخر کار یہ پردرد سفر ختم ہوا، مل گئی سرحد یثرب سے حد کرب و بلا۔ بنت حیدر کا تھا یہ قبر نبی پر نوحہ، ہو گیا قتل میرا بھائی دہائی نانا۔ حق کے پیغام کی اس طرح اشاعت کی ہے، سر نے نیزے پہ بھی قرآن کی تلاوت کی ہے۔ اوڑھ لی وقت نے جب رات کی تاریک ردا، قبر زہرا پہ گیا قافلہ اہل عزا۔ رہ گئی تربت مادر پہ جو بیٹی تنہا، صبر ضبط کا ہر بند یہاں ٹوٹ گیا۔ پھر جو ساحل سے گلے لگ کے سفینہ رویا، کربلا روئی نجف رویا مدینہ رویا۔ ایک سورہ فاتحہ پروفیسر سرطان صاحب۔ بارلا بحق محمد اور آل محمد تمام مومنین کو کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین۔ بحق محمد اور آل محمد ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مرحومین ہو چکے اعلیٰ علین میں انہیں بلند درجات عطا فرما۔ بحق محمد اور آل محمد جو علیل ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ امام زمانہ کا ظہور فرما، ظہور میں تاجیل فرما۔